نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نور الذات سے تحری کا بیان پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں لو اختلط اوانٍ، اگر رل مل گئے کچھ برتن، اکثر ہوا طاہر، ان میں زیادہ برتن پاک ہیں، تحرّیٰ للتوضؤ والشرب، تو غور و فکر کرے وضو اور پینے کے لیے، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا، اور اگر ان میں سے زیادہ برتن ناپاک ہیں، لا يتحرّى الا للشرب، تو غور و فکر نہ کرے مگر پینے کے لیے، وفی الثياب المختلطة، اور مخلوط کپڑوں میں يتحرّى تحری کرے، غور و فکر کرے، سواء برابر ہے، کان اکثر ہوا طاہرا او نجسا، کہ اکثر کپڑے پاک ہوں یا ناپاک ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ کہ کپڑوں کے معاملے میں تو تحری کرے گا کہ بھلے وہ اکثر کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ تو اس کی تفصیل اسی تشریح بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ چند برتن پانی سے بھرے ہوئے رکھے تھے، اور مثلا سب ایک ہی طرح کے تھے، ان میں سے زیادہ برتن میں پانی پاک تھا اور کم میں ناپاک۔ اب وہ برتن کچھ اس طرح رل مل گئے کہ یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کس برتن میں پانی پاک ہے اور کس میں ناپاک، تو اب غور و فکر کے بعد ہی پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جس برتن کے متعلق اس کا دل گواہی دے دے کہ اس کا پانی پاک ہے، تو اس سے پانی پی سکتا ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے، اور اگر زیادہ برتنوں کا پانی ناپاک تھا تو تحری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ البتہ تحری کر کے پانی پی سکتا ہے، پینے کے لیے اس کو تحری کرے، غور و فکر کرے اور پی سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کپڑوں کی بڑی تعداد ناپاک تھی اور تھوڑی تعداد پاک تھی، اور دونوں طرح کے کپڑے آپس میں رل مل گئے تو آپ تحری کر کے ہی ان کپڑوں کو استعمال کر سکتا ہے، خواہ پاک کپڑوں کی تعداد زیادہ ہو یا کم، کیونکہ پانی کا بدل تو تیمم تھا اور کپڑوں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، تو ہم اس کی تصحیح کے لیے اس سلائیڈ کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَنْجِسُ الْبِئْرُ، اور کنواں ناپاک نہیں ہوگا، بالباری مینگنی سے، جو ہرن اور بکری کی ہوتی ہے زیادہ تر، والروثی، اور لید گھوڑے اور گدھے میں آپ دیکھتے ہیں، والخصی، اور گوبر گائے بیل اور بھینس میں ہوتی ہے، الا ان یستکثرہ الناظر، کہ یہ کہ زیادہ سمجھے اس کو دیکھنے والا، ناظر جو ہے اس کو زیادہ دیکھ سمجھے، او اللہ یخلو دلونا بارات، یا خالی نہ ہو کوئی ڈول مینگنی سے۔ کہتے ہیں کہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا مینگنی سے، لید سے، گوبر سے، مگر یہ دو صورتیں انہوں نے بیان کی کہ ایک تو دیکھنے والے کو زیادہ لگے، زیادہ سمجھے اس کو، یا دوسری یہ صورت ہے کہ کوئی بھی ڈول جو ہے نا وہ مینگنی سے خالی نہ ہو، جو آپ ڈول نکال رہے ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ کنواں ناپاک ہوگا۔ تو پہلے ہم نے ویڈیو میں اس کو کہہ دیا تھا کہ ایسی صورت میں ناپاک نہیں ہوگا، تو یہ دو صورتیں جو ہیں نا ان میں ناپاک ہو جاتا ہے کنواں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔